یہاں فرشتے اترتے ہیں، یہاں اہل ایمان آتے ہیں، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہ اس کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ایک سالک اپنے مرشد کامل کو دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں فرمان رسول ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھتے ہو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مومن کا چہرہ اللہ کی رحمت میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس پہ اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ نازل کیا ہوتا ہے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو اس کے دل کے عکس کو دکھاتا ہے۔ دل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے انوار ہیں، اور وہ جو نور ہے وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے، جسے قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ اللہ کے حضور اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنا نور اپنے سینوں میں پیدا کر لیتے ہیں، ہم اس نور کی سیما بھی، اس کی چمک اور دمک کو اس مومن کے چہرے سے عیاں کر دیتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ چہرہ ہوتا ہے۔ تو جب میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کعبہ پہ رحمت برستی ہے، وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے۔ وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے۔ جس طرح کعبے کو دیکھ کے ہر مومن کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اسی طرح مرشد کامل کو دیکھ کے طالب کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ لکھ کروڑے حجیں آپ نے کیوں کہہ دیا؟ دیکھا تو آپ نے ایک بار، فرمایا لکھ کروڑا حجاں اس واسطے ہو گئی ہاں کہ میں ایک آنکھ نال تے نہ ہوں پیا بیتا۔ بھائی ایک واری ویکھو تے ایک حجے، ایک واری ویکھو تے ایک حجے تے لوں دے مڈ جو لکھ کروڑا اکھیاں ہیں تے لکھ کروڑا اکھیاں دے نال میں ویکھے تے لکھ کروڑا حجیں ہی بڑھنی ہیں۔ لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اور مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلام جیسے اس اقبال شناس نے کہا کہ دیدہ ور اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، دانائے راز اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے اس بیت کا صحیح مصداق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ اگر کوئی صحیح مصداق ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ ہم جمعہ کے دن بیٹھے ہیں، ایام عید چل رہے ہیں، ہم سبھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس پاک مقام پہ بیٹھ کے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کے، صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے، ائمہ مجتہدین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ائمہ اہل بیت کے حضور حاضر ہونے، ان کے مبارک چہروں کی زیارتیں کرنے کی، ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کی توفیق استطاعت عطا فرمائے، اور ہم پہ انعام فرمائے کہ ہمیں موت سے پہلے سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ و مرشد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو
جنہ مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نوازاں ہوں. حسن بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، اور نوازاں کا مطلب ہے ایسا فیض جو عطا کیا جائے. نوازاں کا کیا مطلب ہے؟ ایسا فیض جو عطا کیا جائے. حسن بھی ان کے پاس ہوتا ہے، جمال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور عطا کرنے والا فیض بھی ان کے پاس ہوتا ہے. کن کے پاس؟ جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں پہنچتے ہیں. آخری بات میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں، کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں، حضور کی مجلس میں پہنچنا ولایت کے، فقر کے جملہ مقامات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام ہے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے فقیر کے لیے، ولی کے لیے، کہ وہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے. سیدنا ابو العاص مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ میں ہر وقت اور ہر گھڑی مجلس مصطفیٰ میں حاضر رہتا ہوں، اور جس لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو مومن تصور بھی نہیں کرتا. اور یہی قول سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کو، فقیروں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یار ہم کس کے ہیں؟ دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ ہم کس کے ہیں؟ کس کے دیوانے ہیں؟ کس کے نام پہ مر مٹنے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کس کی ذات اقدس کو ہم اپنی ذات پہ، اپنے مکانات پہ، اپنی جائیدادوں پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے گھر بار پہ ترجیح دیتے ہیں؟ میرے دوستو، صحابہ کی محفل تھی، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بہت محبوب ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنا سب مال و متاع اور بیٹے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر بھی ایک مرتبہ میرے روح زیبا کی زیارت کر لیں. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت کا سب سے آسان طریقہ، ویسے کئی طریقے ہیں، کشف کے ذریعے ولایت کی منازل اور مقامات کو طے کر کے کسی شیخ کامل، مرشد کامل کی معیت، صحبت اور نگرانی میں حضور کی مجلس مبارک تک پہنچا جا سکتا ہے. علم حدیث ایک طریقہ ہے کہ محدثین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے پرچار سے، حدیث پاک کی تعلیم سے اور حدیث پاک کو پھیلانے سے، حدیث پاک کی ترویج کے ذریعے اپنے دلوں کو خالص کر لیتے تو آقا پاک کی زیارت سے شرف یاب ہو جاتے. یعنی علم حدیث کو فروغ دینا حضور کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ذرائع ہیں، لیکن جو آسان ذریعہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک کا. اب وہ آسان میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے. اور سلوک کی، تصوف کی، ولایت کی، فقر کی، درویشی کی منازل طے کرنا پڑتی ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر ایک نہ کر سکے. تو کیا ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں
کہ جس کے نام کا کھاتے ہیں، جس کے گیت گاتے ہیں، جس سے اپنی جان، مال، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں، ہر ایک سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے چہرے انور کی زیارت نہ کریں؟ کیا ہم اپنا نصیب نہیں سنوار سکتے؟ تو پھر سوال ہے کہ کیسے؟ تو ہر امتی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ ہے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اور حضور کی آل پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے۔ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، نبی پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک، آپ کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ حضور کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ علم حدیث کی طرح اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ میری استطاعت نہیں ہے۔ سلک سلوک ولایت کی منازل طے کرنے کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ ویلے باندھیاں بیٹھکاں تے چونکاں تے، آج کل دیاں چونکاں تے بیٹھکاں تے فیس بکاں تے واٹس ایپ بن گئے، ویلے ایڑ اساں ہر ٹائم عقلی رکھ دے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا وقت فضولیات میں برباد کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو لوگوں کی غیبتوں میں، شر کے پھیلانے میں، منفی چیزوں کے پھیلانے میں، برائی کے پھیلانے میں، کسی کی غلط چیز کو پھیلانے میں، ہم کسی کو گالی دینے میں، کسی کا گلہ کرنے میں، اس کی بجائے ہم اپنے وقت کو درود پاک کے لیے صرف کر دیں اور کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اور خاص طور پہ جو اولیاء اللہ کے مختلف اوراد و وظائف ہیں، اور خاص کر درود شریف کے یہ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک ہمارے حضور مرشد کریم جو بھی ساتھی سلسلہ مبارک میں داخل ہوتا ہے، آپ اسے روزانہ کی 5 تسبیحات فرماتے ہیں کہ روزانہ کی 5 تسبیحات اس درود پاک کی پڑھی جائیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک مصروف آدمی بھی، زندگی بھر کے کام کاج میں مصروف آدمی بھی، اگر خلوص دل سے، خلوص نیت سے متواتر کچھ عرصہ اگر یہ باقاعدگی سے تسبیحات پڑھے تو کوئی بعید نہیں کہ جو کل جہانوں پہ رحمت ہے وہ مجھ گناہگار پہ بھی رحمت کر دے اور اپنی زیارت عطا فرما دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی ولی کا بس نہیں ہے، کسی ولی کا بس نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی ولی کا اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے، لیکن حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب حضور کا ایک امتی جو کثرت سے صلاۃ و سلام اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے، آپ کی سنت کی مطابقت کرتا ہے، آپ کی شرع پاک کا، شریعت مطہرہ کا پابند رہتا ہے، جب اسے کوئی آ کے کہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، حضور کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، سوال لے کے آیا ہے، کرم فرمائیں۔ تو حضور از راہ شفقت و کرم اگر اسے زیارت عطا کرتے ہیں تو بھی اس ولی کے اختیار سے زیارت عطا نہیں کی، حضور نے اپنے اختیار سے زیارت عطا فرمائی۔ لیکن کثرت سے صلاۃ و سلام ہمارے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک ساعتوں میں ہماری ان دعاؤں کو، ہماری ان نیک خواہشوں کو اور ہماری چہرہ مصطفیٰ کی اور صالحین و اولیاء اور صحابہ و ائمہ اہل بیت کے مبارک چہروں کی، منور اور معطر چہروں کی زیارت کی اس مراد کو
قبول اور منظور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا حبیب اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔